والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. وقال تعالى وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام میرے بزرگوں، بھائیو، عزیزو، قرآن کریم کی دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. پہلی آیت سورہ انعام سے ہے اور دوسری سورہ عنکبوت. پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا، ترجمہ اس کا یہ ہے، اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغلہ ہے اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے. یعنی ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. کیا تم نہیں سمجھتے؟ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کی ایک بات جو ہے اس طرف اشارہ فرمایا کہ ان کا آخرت پر یقین ہی نہیں ہے. دنیا کی زندگی کو ہی وہ ہمیشہ کی زندگی سمجھتے ہیں اور اسی کو زندگی سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. یہ ختم ہوئی تو سب کچھ ختم ہو گیا، آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو ایک مومن اور مسلمان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو عقیدہ عطا فرمایا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت فرمائی ہے اور اپنی امت کو جو سبق پڑھایا کہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور ان تمام انسانوں کو اسی طرح متوجہ فرمایا کہ آخرت کی زندگی کی تیاری کریں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے بڑی سادہ سادہ بات فرمائی ہے کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ کھیل اور ایک تماشا اور ایک مشغلہ ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو کھیل اور مشغلے سے تشبیہ دی ہے، کبھی ہم غور کریں کہ دنیا کی زندگی کے اندر کھیل تماشے ہم دیکھتے تو ایک متعین وقت ہوتا ہے، اس کے اندر کھیل ہو گیا، کھیل ختم ہوا، پھر کوئی اور کام شروع ہو گیا. لیکن اس دنیا کی زندگی کو بھی اسی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ بس ایک متعین وقت کے لیے تمہیں اس دنیا کے اندر ہم نے بھیجا ہے، پیدا کیا ہے. یہ وقت ختم ہو گیا تو اس کے بعد زندگی ہے جو ہمیشہ کی ہے، وہ متعین نہیں ہے، ہمیشہ رہے گی وہ زندگی. اس زندگی کو فنا نہیں ہے، اس زندگی کو فنا ہے، اس دنیا کو فنا ہے. لیکن وہ جہان جہاں آخرت کی زندگی شروع ہونی ہے، نہ وہ زندگی ختم ہونی ہے، نہ اس جہان کو فنا ہے. تو کفار کی
اس بات کو اللہ پاک نے اس طرح متوجہ کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ یہ فانی زندگی ہے، عارضی زندگی ہے۔ اصل جو زندگی ہے اللہ پاک اس میں فرما رہے ہیں وہ آخرت کی زندگی ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے پرہیزگاروں کے لیے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ اب ایسا ہے کہ یہاں کی دنیا کی اس عارضی زندگی کے اندر جو وقت آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے خرچ کیا جائے وہی اصل زندگی کا ہمارا مقصد ہے، اور دنیا کی زندگی اصل ہے ہی وہی، اور اسی لیے اللہ نے وہ دی ہے۔ ان کو ہی ہم قیمتی لمحات کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس مہلت کو، اس وقت کو ہم نے کسی صحیح کام پر خرچ کر لیا جو آخرت میں ہمارے کام آنے والا ہے۔ بقیہ تمام جو اوقات ہیں، جو وقت ہے جو آخرت کی فکر اور اس کی تیاری سے خالی ہمارا گزر جاتا ہے، وہ ایک عاقبت اندیش کے نزدیک اللہ فرماتے ہیں یہ لہو و لعب سے زائد کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، بس کھیل تماشا ہے، ایسے کسی مشغلے میں تم نے وہ وقت گزارا ہے۔ اصل وہی وقت ہے جو آخرت کی زندگی کی تیاری کے لیے گزارا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ ان کا اصلی گھر آخرت کا گھر، اور ان کی حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ یہاں عمل کے لیے ہمیں ایک مہلت دی اللہ پاک نے، ایک وقت ہمیں دیا، اس میں صحت بھی ہے، اس میں فرصت بھی ہے، اس میں مال و دولت بھی ہے، اس میں عہدہ بھی ہے، اختیار بھی ہے، اولاد ہے، خاندان ہے، ہماری خوشیاں بھی ہیں، غمیاں بھی ہیں، یہ ساری کیفیات اس کے ساتھ ساتھ ہیں۔ لیکن ان ساری کیفیات کے اندر ہر جگہ آخرت پر توجہ دینا کہ آج ہم اپنے پاؤں پر چل کر اپنی منزل کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو لوگ ہمیں اٹھا کر لے جائیں گے، ہم میں اٹھ کر چلنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ آج ہم اٹھ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، آج ہم خود وضو بنا لیتے ہیں، ہم نہا لیتے ہیں، لیکن یہ زندگی ختم ہو گئی تو ہمیں وضو بھی کرانے والے اور ہوں گے، نہلانے والے بھی اور ہوں گے۔ آج ہم کپڑے بدل لیتے ہیں، تو یہ زندگی ختم ہو گئی تو ہمارے پاس استطاعت ہی باقی نہیں رہے گی کہ ہم کپڑے بھی تبدیل کر سکیں، تو نہ خوشی ہے نہ غمی ہے، ہم لوگوں کے ساتھ پھر شریک نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خوشی اور راحت عطا فرما دیں، یہ اس کی رحمت ہے، اور اللہ ہمیں جہنم کی تکلیف سے بچا دے اور آخرت کی زندگی ہماری کامیاب زندگی ہو جائے۔ تو یہ ایک فرصت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ آج چل رہے ہیں، کل لوگ ہمیں اٹھا کے لے جائیں گے، ہم چل نہیں سکیں گے۔ آج کھا پی رہے ہیں، لیکن کل لوگ جو ہیں وہ ہمارے ختم شریف پر کھانا کھائیں گے، ہم نہیں کھا سکیں گے۔ تو یہ زندگی کی یہ حقیقت ہے دنیا کی زندگی کی۔ آخرت کی زندگی کے یہ اسباب نہیں ہے، وہاں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑا پاک رکھا ہے اس دنیا کی زندگی کے اسباب سے۔ دوسری آیت جو میں نے پڑھی، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل تماشا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی کا مقام تو آخرت کا گھر ہے، کاش یہ لوگ سمجھتے۔ تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اللہ پاک بار بار انہیں اس طرح متوجہ کر رہے ہیں کہ میں نے عقل دی ہے، عقل سے کام لو، میں نے تمہارے سامنے اپنی نشانیاں رکھی ہیں، حجتیں پوری کی ہیں، تمہیں آخرت کی زندگی کا علم دینے کے لیے میں نے اپنے نبی کو مبعوث کیا تمہارے اندر، صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور تمہیں
انہوں نے آخرت کی زندگی کے سارے جو مراحل ہیں وہ تمہیں بتا دیے ہیں، تو جس طرح باقی باتیں ان کی سچی ہیں، یہ بات بھی سچی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں بھی اسی طرف توجہ دلائی گئی کہ اس کی تیاری کریں، جیسے سورہ حشر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، ایمان تو ہے تمہارے پاس، وہ بھی میری توفیق سے تمہیں ملا۔ تو ایمان کے بعد جو دوسری نعمت ہے وہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ میرے حکموں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا، حلال کو اختیار کرنا، حرام کو چھوڑ دینا۔ تو جو کچھ اللہ پاک نے کرنے کے لیے فرمایا کہ یہ کام کرو وہ حلال ہے، ان کو کیا جائے، جس سے منع کیا یہ نہ کرو یہ حرام ہے، اس سے رک جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی یہی فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ کے رسول تمہیں جو کچھ عطا کر دیں لے لو، نفع ہے اس میں، نفع ہی نفع ہے۔ حضور نے جو کلمات ارشاد فرمائے اس میں نفع، حضور نے جو نصیحتیں فرمائیں اس میں نفع، حضور نے جو مال دیا اس میں نفع، جو دیا ہے قبول کر لو، اور جس بات سے منع کیا ہے یہ مال حرام ہے اس کے قریب نہیں جانا، یہ بات ناجائز ہے، گناہ ہے، اس بات سے بچنا ہے، یہ عمل ناجائز ہے، حرام ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے رک جائے۔ تو یہی تقویٰ ہے کہ جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ان کو اختیار کیا جائے، جن سے منع کیا اس سے رک جائے۔ تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ بار بار متوجہ کرتے ہیں کہ تقویٰ اختیار کرو۔ ایمان تو ہے، کافروں کو نہیں کہا تقویٰ اختیار کرو، وہ تو ایمان ہی نہیں رکھتا، تو تقویٰ اس نے کیا اختیار کرنا ہے؟ اس کا نہ اللہ پر یقین، نہ اللہ کے نبی پر یقین، نہ آخرت پر یقین، نہ قرآن پر یقین۔ وہ تو دنیا کو دیکھ رہا ہے، اسی پر یقین کر رہا ہے کہ یہی سب کچھ ہے جو میں دیکھ رہا ہوں، جو کھا پی رہا ہوں، جو کچھ میرے اختیار میں ہے، جو میرے قبضے میں ہے، یہ زمین ہے، یہ کاروبار ہے، یہ اولاد ہے، بس یہی کچھ ہے، یہ دنیا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ لیکن اللہ پاک نے ہمیں متوجہ کیا کہ یہ تو عارضی چیزیں ہیں، وہ آگے جو جہان ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس میں کتنی نعمتیں ہیں، تمہارے خیال، تمہارے احاطہ خیال میں بھی نہیں آ سکتی۔ اس کو روک دیں، بعد میں پڑھیں، اس کو عزیز میرے، اس کو روک دیں، بعد میں پڑھیں، بات ہو رہی نہیں، اس کو سنیں توجہ۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، چٹائی پر لیٹے، وہ کھجور کی چٹائی ہوتی تھی، آج کل تو ہمارا رواج ختم ہو گیا اس کا یہاں۔ تو آپ کے بدن مبارک پر چٹائی کی جو بنتی تھی نا اس کے نشان وہ پڑ گئے۔ تو ایک صحابی نے دیکھا، اس کو بڑا اس پر طبیعت پر اثر ہوا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دیکھ کر بڑی تکلیف ہوئی کہ آپ چٹائی پر سوئے، آپ کے بدن پر نشان پڑ گئے، تو میں آپ کے لیے کوئی نرم بستر، کوئی اچھا بستر میں آپ کے لیے لے کے آؤں تاکہ آپ کو راحت ہو، سکون ہو، اور اس تکلیف میں آپ نہ آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت فرمائی، فرمایا دیکھو دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے جیسے ایک مسافر ہے، اور راستے میں کچھ دیر وہ آرام کرنے کے لیے رکتا ہے، بس یہ جو رکنا ہے یہی دنیا کی زندگی ہے۔ جتنی دیر رکنا ہے نا، ہم نے راستے میں کہیں آدمی تھک جاتا ہے تو لیٹ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، سانس لیتا ہے، بس یہی دنیا کی زندگی ہے، پھر اٹھتا آگے چل پڑتا ہے۔ تو اس مختصر زندگی کے لیے اتنا سامان اکٹھا کروں، سفر مشکل ہو جائے گا۔ تو سفر میں جتنا سامان کم ہو اتنا ہی آدمی جو ہے وہ آسانی محسوس کرتا ہے، راحت محسوس کرتا ہے، کہ اس کو زیادہ بوجھ نہیں اٹھانا پڑتا۔ تو یہ عارضی چیزیں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اگر لیٹ گیا، نشان پڑ گیا تو کیا ہو گیا، آگے چلنا ہے۔
تو صحابہ کی یوں تربیت فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آخرت کی زندگی کی جو اہمیت ہے قرآن کریم کے ان حکموں کے مطابق عمل سے سمجھائی۔ قرآن کے اندر اللہ کے حکم ہیں، اللہ کے حکم ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے اللہ تعالیٰ نے ان حکموں کے جو نمونے ہیں نا وہ قائم کیے، عمل کے نمونے۔ حکم قرآن میں ہے، نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین جو طریقہ ہے، جو عمل ہے، جو چال چلنی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ان کی چال ہے، اس کو اختیار کرو۔ تو یہ تو ہے دنیا کا معاملہ۔ تو اس آیت کریمہ میں جو میں نے تیسری آیت پڑھی سورہ حشر کی، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ایمان والو تقوی اختیار کرو، اور تم میں سے ہر شخص اس بات کی فکر کرے کہ اس نے آئندہ آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ نفس ما قدمت لغد، آگے کیا بھیجا ہے۔ تو ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کو مال نہیں چاہیے، اللہ تعالیٰ کو بلڈنگیں عمارتیں نہیں چاہیے، زمین نہیں چاہیے، اس کو تو کچھ نہیں چاہیے، وہ تو پاک ہے ان چیزوں سے۔ اس نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ نے ہمیں خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو تم میری عبادت کرو۔ اور کب تک کرنی ہے؟ اللہ اکبر، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے میری عبادت کرتے رہو۔ بس تمہیں بنایا اس لیے ہے، تو دنیا کی اس مختصر زندگی میں میرے ساتھ تعلق رکھو گے، میری عبادت کرتے رہو گے، جب تم میرے ہو جاؤ گے پھر دنیا میں جو کچھ ہے سب تمہارا ہے، اور آخرت میں اتنا انعام رکھا ہے تمہارے لیے، اتنا بدلہ رکھا ہے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہاں بھی نفع، آخرت میں بھی نفع، تو آخرت کا فکر کریں۔ دیکھیں یہاں تو ہم مسجد بنا دیتے ہیں، حدیث میں آتا ہے من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، ہم نے یہاں مسجد بنائی، جس نے اللہ کا گھر بنا دیا تو جنت میں اللہ نے اس کے لیے گھر بنا دیا۔ تو نہ تو ہم نے بلڈنگ کا کوئی مٹیریل نہیں بھیجا وہاں، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، کوئی مٹیریل نہیں بھیجا کہ وہاں ہمارا گھر بنے، وہ آٹومیٹک وہ بن رہا ہے۔ ہمارے ان اعمال کی بدلے میں ہمارا گھر تیار ہو گیا، اور وہ گھر ہمیں یاد کرتا ہے، جنت پکارتی ہے اپنے مکین کو، آنے والے کو یاد کرتی ہے کہ کب آ رہا ہے میرے پاس، تو آ جا۔ تو اصل گھر جو ہے وہ آخرت کا گھر ہے، اسی کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور اعمال آگے بھیجنے ہیں۔ اعمال کیا ہیں؟ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال حسنہ ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، آپ کے نورانی اعمال ہیں، وہی دین ہے۔ ہمارے اعمال دین نہیں ہیں، جو ہم اپنی مرضی اور خواہش سے کریں گے وہ دین نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ تعالیٰ نے نا حضور کو تمام مخلوقات کی طرف بھیجا رحمت بنا کر، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جیسے اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، سارے جہانوں کو پالنے والا ہے اللہ، ساری تعریفیں اسی کے لیے۔ تو جتنے بھی جہان ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کو رزق دیتا ہے، پالتا ہے اللہ، اپنے دشمنوں کو، کافروں کو بھی دیتا ہے، مشرکوں کو بھی دیتا ہے، ایمان والوں کو بھی دیتا ہے۔ تو ساری مخلوقات کا رب ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب دیکھیں نا کہ حضور علیہ السلام جانوروں پر بھی محبت فرماتے تھے، اور یہ معجزہ ہے، معجزہ اس کو کہتے ہیں ایسا کام جو کوئی اور انسان کرنے سے عاجز آ جائے، اس کی عقل ہی عاجز آ جائے، نہ کر سکے وہ، تو یہ صرف نبی کا خاصہ ہوتا ہے، نبی کا کمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ایسے کام ان سے کروا دیتے ہیں کہ مخلوق جو ہے وہ حیران اور ششدر رہ جاتی ہے، اور اس کام کی وجہ سے وہ نبی کی بات مان کے ایمان قبول کر لیتی ہے۔ تو انبیاء کو معجزات دیے، اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معجزات دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، بہت معجزات دیے۔ سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ پچھلے انبیاء کے معجزے جو ہیں وہ ختم ہو گئے ان کے ساتھ ہی، مردہ کو زندہ کر دیا، اندھے کو بینا کر دیا، بیمار کو صحیح کر دیا اللہ کے حکم سے۔
وہ گئے، اعمال بھی ساتھ چلے گئے۔ حضور نے بھی یہ معجزات دکھائے ہیں، لیکن یہ معجزہ جو دیا یہ ایسا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا، علمی معجزہ قرآن، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا۔ پھر جو عام مخلوقات ہیں، آپ دیکھیں ایک صحابی تھے تو ان کا اونٹ جو ہے وہ ایک دن چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گیا، اس نے چھوڑا، وہ وہاں سے چلتا چلتا سیدھا حضور کے پاس آ گیا۔ وہ آ کر بولا، اس نے اپنے دکھ کا اظہار کیا، کوئی کرب تھا، کوئی تکلیف تھی۔ اللہ اکبر! تو اللہ تعالیٰ نے اس اونٹ کا مدعا، اس کی شکایت سننے کی صلاحیت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ حضور نے اس کی بات سنی اور سمجھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ حضور نے اس صحابی کو بلوایا اور فرمایا کہ یہ تمہاری شکایت لے کے آیا تھا، تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو، مشقت زیادہ لیتے ہو اور اس کو چارہ تھوڑا کھلاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارے رزق کا ذریعہ بنایا، یہ تمہارے ماتحت ہے، فرما بردار ہے، اس کو جدھر ہانکتے ہو چل پڑتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، مشقت کرتا ہے، اس سے تم نفع اٹھاتے ہو۔ خدا کے بندے اس کو کھلاتے کیوں نہیں ہو؟ اس کا حق ہے کہ اس کو کھلاؤ، اس کو خوش کرو۔ یہ تمہاری شکایت لے کے آیا کہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، مجھے چارہ تھوڑا دیتا ہے۔ یہ دیکھیں رحمت للعالمین، دنیا کے اندر بھی حضور انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، اور آخرت کے اندر پھر حضور رحمت بن کر کھڑے ہیں۔ وہاں بھی حضور علیہ السلام انسانوں کے لیے شفاعت فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ حضور کی شفاعت کو رد نہیں فرمائیں گے۔ تو حضور رحمت بن کر آئے، کتاب رحمت لے کے آئے، دین رحمت لے کے آئے اور آخرت کی طرف متوجہ کیا پوری مخلوق۔ ایسے ہی ہے، ایک دفعہ آپ نکلے گھر سے، صحابی ساتھ تھے، تو راستے میں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک جگہ کھڑا کیا، فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ، اور میرے گرد اپنے عصا سے ایک دائرہ کھینچا، فرمایا یہاں سے باہر نہیں نکلنا، بس اسی کے اندر کھڑے رہنا ہے جب تک میں واپس نہ آؤں۔ غالباً فجر کی نماز تھی، تو آپ سامنے ایک بستی میں تشریف لے گئے۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ جزاک اللہ خیر، بسم اللہ۔ حضور تو تشریف لے گئے، لیکن میرے قریب سے ایسے محسوس ہوتا تھا بہت سارے لشکر جو ہیں وہ لشکروں کے لشکر میرے پاس سے گزرتے ہیں، اور ان کے گزرنے سے جیسے کوئی آندھیاں چلتی ہے، طوفان چلتے ہیں، اس طرح مجھے، میں ہلتا بھی ہوں اور دیکھ کے مجھے گھورتے بھی ہیں، لیکن اس دائرے کی وجہ سے وہ مجھے کچھ نہ کہہ سکے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا ہے۔ تو حضور تشریف لے گئے، حضور نے واپس آ کر بتلایا کہ یہاں جنات سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی طرف بھیجا، رب العالمین رحمت للعالمین، وہاں بھیجا کہ ان کو جا کے دین کی دعوت دیں، تبلیغ کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دین کی دعوت دی، تبلیغ کی، ان کو نماز پڑھائی، اور پھر واپس تشریف لایا اور بتایا کہ یہ اس کام کے لیے میں گیا تھا اللہ کے حکم سے۔ تو کہتے میں نے عرض کیا رسول اللہ، یا آپ نے دائرہ نہ کھینچا ہوتا تو پتہ نہیں میرا کیا حشر ہو جاتا۔ اس کی وجہ سے وہ آتے تھے پیچھے ہٹ جاتے تھے، آتے تھے پیچھے ہٹ جاتے، وہ گزر جاتے تھے، کیونکہ آپ نے وہ ایک حصار جو ہے وہ کھینچ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی تمام مخلوق کی طرف بھیجے گئے۔ حضور سے کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچی، انسان تو انسان، راحت پہنچی ہے، محبت ملی ہے، خلق ملا ہے۔ تو امت کی ذمہ داری بھی یہ ہے کہ مخلوق کے لیے راحت، محبت، شفقت، اس کو رواج دیں، تکلیف نہ پہنچائیں ایک دوسرے کو، تکلیف سے بچیں۔ آج ہم اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچائیں گے، ان سے محبت کریں گے، شفقت کریں گے، تو کل اللہ تعالیٰ بھی ہمیں آخرت کے اندر اپنی رحمت اور شفقت سے نوازیں گے، بلکہ اس دنیا کے اندر اس کا بدلہ ملے گا۔ ایک آیت کریمہ سورہ ہود میں ہے،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ سورہ ہود ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں، یہی ان کو مقصود ہے کہ یہ مل جائے، ہمیں دنیا کی زندگی ہے، اس کی زیب و زینت مل جائے، ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ مانگا یہی ہے کہ ہمیں دنیا مل جائے، مال مل جائے، جائیداد مل جائے، نوکر چاکر مل جائیں، بس یہاں ہم عیش کے ساتھ زندگی گزار لیں، سہولتیں ساری مل جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کو ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں، جو اچھائیاں انہوں نے کی ہوتی ہیں۔ کسی سے خیر اور بھلائی کا انہوں نے معاملہ کیا تو اس کا بدلہ یہی دنیا میں کسی بھی بھلائی اور خیر کے ساتھ ہم ان کو دے دیتے، نمٹا دیتے ہیں، اور اس میں ان کی حق تلفی بھی نہیں کرتے۔ یہ بھی اللہ فرما رہے ہیں زیادہ دے دیتے ہیں۔ دنیا مانگی، دنیا دے دی، بہت زیادہ دے دی، لو بس جاؤ، ان کی حق تلفی نہیں کرتے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ حق تلفی نہیں کرتا کسی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں جہنم کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ دنیا مانگی نا، نہ اللہ کی رضا مانگی، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مانگی، نہ جنت مانگی، آخرت تو مانگی نہیں۔ تو جو مانگا اللہ فرماتے ہیں یہی دنیا میں نمٹا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ نوفی الیہم اعمالہم، یہی ان کے اعمال کا بدلہ ہم ان کو دے دیں گے۔ وہم فیہا لا یبخسون، فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ اللہ اکبر۔ حق تلفی بھی نہیں کریں گے ان کی، اور آخرت میں ان کے لیے سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں ہے، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد، اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا۔ یعنی دنیا کے اندر اگر انہوں نے کوئی اچھے کام کیے، کسی مریض کو علاج کرا دیا، کسی مقروض کا قرض اتار دیا، کسی غریب کے ساتھ بھلا کر دیا، کسی پریشان حال آدمی کی پریشانی کو دور کر دیا، تو اللہ فرماتے ہو تو دنیا میں اس کا بدلہ ہم نے دے دیا۔ اب یہ جو اچھے اعمال ہیں آخرت میں اس کا بدلہ اب کوئی نہیں ہے، سب کچھ ضائع ہو گیا، آخرت میں ضائع۔ تو یہ بچے گا تب جب ایمان ساتھ ہوگا۔ ایمان ہوگا تو یہ اچھے اعمال جو ہیں یہ آخرت میں کام دیں گے۔ ایمان نہیں ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ بس اتنی سی بات ہے سمجھنے کی، ایمان ضروری ہے۔ اور حدیث میں یہی آتا ہے کہ کوئی بھی صاحب ایمان جو ہے وہ مستقل جہنم میں نہیں رہے گا، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ اگر تو سزا کسی کو ملی بھی ہے تو سزا پوری کر کے وہ اللہ تعالیٰ اس کو نکال لیں گے اور اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو اللہ سے تو دعا یہی کرتے رہنا چاہیے، اللہ ہمیں سزا سے بچا لے۔ ہم اس کی سزا کو برداشت نہیں کر سکتے، ہماری کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے۔ ہم دنیا کے اندر تھوڑی سی گرمی آتی ہے تو اس کے سے بچنے کے لیے ہم بھاگتے پھرتے ہیں، کوئی درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، کوئی چھپر کے نیچے بیٹھتا ہے، کوئی پنکھے چلا کے بیٹھ جاتا ہے، کوئی پانی کے چھڑکاؤ ہم کرتے ہیں، کولر چلاتے ہیں، کوئی جیسے جس کے پاس وسائل ہیں، کوئی اے سی چلا کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ تو ہر کوئی گرمی کی شدت سے بچ کے ٹھنڈک اور راحت کی طرف جاتا ہے۔ تو آخرت کا تصور کریں کہ وہاں تو یہ پھر جہنم کی آگ، استغفر اللہ، کون برداشت کر سکے گا؟ یہاں کی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہمیں، تو آخرت کی وہ شدت، وہ تپش، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ وہ اس کے قریب بھی نہ ہمیں لے جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے، جو ہمارے لیے ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے، اللہ وہ ہمیں عطا فرما دے اور اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ بس بھائی، یہ جتنے بھی اعمال ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، مال کو خرچ کرنا ہے،
کسی کا حق تلف نہ کرنا ہے، والدین سے حسن سلوک ہے، خاندان اور برادری سے حسن سلوک ہے، ہمسایوں سے اچھا سلوک ہے، عام مسلمانوں سے اچھا سلوک ہے، اللہ کی ساری مخلوقات جو ہیں ان کے ساتھ رحم کا معاملہ ہے، شفقت کا معاملہ ہے۔ یہی کام آنے والے اعمال ہیں جو آخرت میں کام آئیں گے، شرط ہے ایمان ساتھ ہو۔ ایمان ہے تو یہ ساری نیکیاں کام آ جائیں گی، برباد نہیں ہوں گی انشاءاللہ، بلکہ اللہ وہاں پر نفع کے ساتھ ہمیں دے گا بدلہ۔ اس کا وعدہ یہی ہے، نفع ساتھ دوں گا۔ اللہ کی شان یہی ہے، اللہ پورا نہیں دیتا، اللہ نفع ساتھ دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ سامنے ہمارے آیا کہ زائد چیزیں دیتے تھے، یعنی آج بھی ہم نے دیکھا جو تاجر جو ہے وہ تول میں کچھ زیادہ دیتا ہے نا ساتھ، اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ بھئی یہ ہمارا بھائی خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، یہ میں زیادہ دے رہا ہوں، کوئی کمی نہ رہ جائے میری طرف سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو رزق بہت دیتے ہیں، اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ، ہم جتنی دیر بیٹھے ہیں تیری رضا کے لیے بیٹھے ہیں، ہمارا مل بیٹھنا قبول فرما لے، ذکر اذکار کو قبول فرما لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ہمارے بزرگ ہیں توبہ ٹیک سنگھ میں مولانا محکم الدین صاحب شدید بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کر لیں، اور اپنے اپنے خاندان میں، دوستوں میں، احباب میں جن کو آپ جانتے ہیں جو بھی مریض ہیں ان سب کی شفا کی نیت کریں، دعا کی، اور جن کو نہیں جانتے ان کی بھی نیت کر لیں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، صحت کاملہ عطا فرمائے، فضل فرمائے، کرم فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما دیں، اور ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی، مشائخ کی، بزرگوں کی، دوست احباب کی، خاندان کے جتنے بھی لوگ فوت ہو گئے، مردوں اور عورتوں کے، اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو، لغزشوں کو، ہماری غفلتوں کو، خطاؤں کو اے اللہ معاف فرما دے۔ تو رحیم ہے، کریم ہے، مہربان ہے، رحمان ہے، فضل فرما دے، کرم فرما دے۔ تیری رحمت بہت وسیع ہے، تیری رحمت تیرے غضب پر بھاری ہے۔ اے اللہ ہم بہت ہی عاجز ہیں، بہت ہی عاجز ہیں، تیرے سامنے کسی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب تیرے سامنے عاجز ہیں۔ اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، تو سب سے بڑا ہے، رحم کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، مہربانی فرما دے، فضل فرما۔ اے اللہ ہم جو دین کی محنت ٹوٹی پھوٹی کر رہے ہیں، اے اللہ اس کو قبول فرما لے، ہماری اس محنت میں برکت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، ہر قسم کے خطرات سے، پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے تمام شرور و فتن سے، اور انسانوں کے بھی تمام شرور و فتن سے اللہ ہماری حفاظت فرما، حسد سے، بغض سے، کینہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری نیتوں کو صاف کر دے، اچھی نیت والا ہمیں بنا دے، اچھے اعمال کرنے والا بنا دے، نبی علیہ السلام کی فرما برداری کرنے والا بنا دے، اور ایمان والی زندگی دے، ایمان والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو قبول بھی فرما، ایمان پر موت نصیب فرما، قبر کے عذاب سے بچا، اور قیامت کے دن ایمان والوں میں اٹھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، بغیر حساب کے جنت میں داخل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الامي واله وصحبه وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله تعالى احسن الجزاء۔